نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تا زندگی کوشش ہے کہ کم از کم زندگی نے وفا دی تو یہ پورا قرآن جو ہے وہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ 5واں پارہ جس کا آج رکوع نمبر 5 جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ آج کے درس میں بہت ساری ایسی اہم معلومات ہیں۔ منافقین کا تذکرہ ہے، پھر آج کی معلومات میں ایک بہت اہم معلومات یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کے یہودیوں نے، کچھ لوگوں نے بتوں کا بھی سجدہ کیا، حضور کے حسد میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بغض رکھتے ہوئے انہوں نے کفار کے سامنے بتوں کو بھی سجدہ کیا۔ آج میں اس بات پہ بھی گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میری گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سامنے الحمدللہ آپ وزٹ کر کے دیکھیں، اللہ کی مہربانی سے اس چینل پر آپ کو اسلامی ہی معلومات ملیں گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ کی بیس پر الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے، اور پھر اچھی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اصلاحی گفتگو بھی ہوتی ہے، احادیث کی روح سے، بزرگان دین کے اقوال کی روح سے یہ گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری، میرے اہل و عیال، میرے آبا و اجداد اور میرے سننے والے ان کے اہل و عیال، ان کے آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے، آمین۔ آئیے درس قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمائے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں۔ ہاں، وہی جو بات میں کر رہا تھا کہ بتوں اور شیطان کا کہنا مانا بتوں کو سجدہ کیا۔ آگے فرمایا، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ یہ ہیں ایسے لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ ملے گا، کوئی یار و مددگار نہ ملے گا۔ ہوا کہ حضرات گرامی قدر کہ یہ آیت کعب بن اشرف وغیرہ علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی، جو 70 سواروں کی جمعیت لے کر، 70 کعب بن اشرف جو ہے نا، اتنا بڑا وہ تھا کہ اس نے 70 سواروں کی جمعیت لے کر قریش سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر حلف لینے کے لیے وہ پہنچا۔ تو قریش نے ان سے کہا، چونکہ تم کتابی ہو اس لیے تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قرب رکھتے ہو، ہم کیسے اطمینان کریں کہ تم ہم سے قریب کے ساتھ نہیں مل رہے، ہم سے قریب کے ساتھ نہیں مل رہے، یعنی قربت کے ساتھ دل سے نہیں مل رہے، ہمیں کیسے یقین ہوگا؟ اگر اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو گے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر یہ ظاہر ہے کوئی دلیل کے طور پر ہم نے اگر کہیں کہ تم ہمارے ان بتوں کو سجدہ کرو تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے شیطان کی اطاعت کر کے بتوں کو سجدہ کیا۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہم ٹھیک راہ پر ہیں، تم ہم یہ بتاؤ کہ ابو سفیان نے کہا کہ ہم ٹھیک راہ پر ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟
تو کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ہی ٹھیک راہ پر ہو۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں مشرکین کے کہنے پر بتوں کو سجدہ کیا۔ اندازہ لگائیں ان آج بھی یہ یہود و نصارہ جو ہے نا ہمارے مسلمانوں کے اسلام کے خلاف چل رہے ہیں نا، جو اسی لیے ان کے تو نس نس میں چھایا ہوا اسلام کا بغض، تو یہ ہمارے کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ میں مسلم امہ کو یہ کہوں گا کہ میرے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں سے بچو جو اس طرح کا فتنہ پھیلانے والے ہیں، جو اس طرح کی فتنہ انگیزی کرنے والے ہیں، چاہے ان کا کسی بھی مسلک سے مذہب سے تعلق ہے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو لوگوں کو تیل بار نہ دیں، یعنی کہ ملک میں ان کا حصہ ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ملک و نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم کیسے عربوں کا اتباع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کا ملک میں حصہ ہی کیا ہے، اور اگر بالفرض کچھ ہوتا تو ان کا بخل اس درجے کا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں پانے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حسد کرتے، مسلمانوں سے حسد کرتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے توسل سے عطا فرمایا، رب نے دیا ہے نا، تو پھر انہیں رب کی احکامات کی پیروی کرنی چاہیے تھی، بجائے اس چیز کے کہ وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا، یعنی کہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو پھر اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم کر دیا تو کیوں جلتے ہو، کیوں حسد کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِي وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ جو ایمان لائے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ والے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے، اور جو محروم رہ گئے حسد کی بنا پر وہ پھر پیچھے رہ گئے اور وہ ہمیشہ جہنمی بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حسد کیا تھا، حسد کی بنا پر وہ دوزخ میں رہیں گے، اور ہمیشہ دوزخ میں، ان کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ جہنمی بن گئے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، اللہ فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اب جہنم میں ہوگا کیا جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کھالیں اترتی جائیں گی، بدلتی رہیں گی، کھال پکے گی، جھڑ جائے گی، پھر آئے گی، یہی نظام جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اہل ایمان کے اوپر انعامات، مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ بات ہے خالی کلمہ پڑھ کے نہیں چھٹکارا ہوگا، خالی کلمہ پڑھ کے چھٹکارا نہیں ہونے والا۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں روائیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں ہیں،
वनुदखिलुहुम लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, उनके लिए सुथरी बीबियां, वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, और हम उन्हें वहां दाखिल करेंगे जहां साया ही साया होगा। यानी जन्नत के अंदर अल्लाह ताला के इनामात का तस्करा, सुथरी बीबियां जिनको कोई यानी कि हर नजासत से वो पाक होंगी और काबिले नफरत चीज़ से वो पाक होंगी, और यानी जन्नत में साया जिसकी राहत व आसाइश रसाई फ़हम और अहाता बयान से बाला तर, यानी बंदे की सोच का इदराक में भी नहीं, सोचो इदराक में, फ़हम इदराक में आ ही नहीं सकती, दायरे सोच में नहीं आ सकती कि इतना साया और इस कदर मोहब्बत वहाँ पर, इतनी आसाइशें होंगी कि बंदा सोच भी नहीं सकेगा। आगे अल्लाह फरमाए, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमु बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यईज़ुकुम बिही इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। अल्लाह जल्ला शानु इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उन्हें स्पुर्द करो, उन्हें वापस कर दो। यानी असहाबे अमानात और काम को अमानतें दयानतदारी के साथ हक़दार को अदा करने और फैसलों में इंसाफ करने का हुक्म दिया जा रहा है। जो अमानतें रखने वाला है, जिसके पास कोई चीज़ रखी जाती है, तो उसे चाहिए कि वो मिन आन अपनी उसकी वो चीज़ को वापस कर दे। क्यों? और ये कि जब तुम लोगों में फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है, बेशक अल्लाह सुनता देखता है। यानी फरीकैन में असलन किसी की रियायत ना हो। उलमा ने फरमाया कि हाकिम को चाहिए कि 5 बातों को फरीकैन के अंदर बराबर रखे। नंबर 1, अपने पास आने में जैसे एक को मौका दिए, दूसरे को भी उसी तरह मौका दे। ये नहीं है कि दूसरे को कहे कि भी ठहर के आना, नहीं, बल्कि दोनों को यकसा मौका दे, यकसा उसकी बात दोनों की सुने। नंबर 2, नशिस्त दोनों को एक ही दे। हाँ, ये नहीं है कि उनके बैठने की जगह दोनों की अलग अलग हो। बादशाह यानी कोई अमीर है तो उसको बैठने के लिए और जगह दी जाए, गरीब है तो उसको बैठने के लिए और जगह दी जाए। मैं आपके आज के इस दौर में जो हो रहा है उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 3, दोनों की तरफ बराबर मुतवज्जे रहे। नंबर 4, कलाम सुनने में हर एक के साथ एक ही तरीका रखे। नंबर 5, फैसला देने में हक की रियायत करे, जिसका दूसरे पर हक हो पूरा पूरा दिलाए। हदीस पाक में है, इंसाफ करने वालों को कुर्ब इलाही में नूरी मिंबर अता होंगे। जी हाँ, बाज़ मुफस्सिरीन ने ये बात की कि ये वाक़या फतह मक्का के वक्त सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस्मान बिन तला जो खादिमे काबा काबे के खादिम थे और काबा मुअज़्ज़मा की चाबी उनके पास थी, तो उन्होंने हुजूर ने ले ली। फिर जब ये आयत नाज़िल हुई तो आपने वो चाबी उन्हें वापस दी और फरमाया कि ये चाबी हमेशा तुम्हारी नस्ल में रहेगी। इस पर हज़रत उस्मान बिन तला ने इस्लाम कबूल कर लिया। बेशक ये रवायत जो है ना, मुतअद्दिद मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी जगह पर मुतअद्दिद तरीक़ों से रवायत की है, लेकिन ये रवायत इस तरह मौजूद है। तो हज़रात किरामी, फैसला करने की बात आज क्या हो रहा है? अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है। रोटी चुराए 5-10 100 200 400 1000 रुपए की चोरी करे तो उसके लिए तो थोड़ी सजा है। जो लाखों रुपया अरबों रुपया हजम कर जाए, घड़ियां बेचे, कुछ करे, खजाने से बाहर अपना मनी लॉन्ड्रिंग करे, उसके लिए सजा कम है जी। ये जो वजीर आजम रह चुका है जी, इसमें फर्क तो है, फर्क नहीं होना चाहिए, बराबरी का हुक्म है। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। बराबर जब
دونوں کی فریقین آئے ہیں، مدعی اور مدعا علیہ، جب دونوں آئے ہیں تو پھر اس وقت دونوں کو بات سنیں۔ حاکم کو چاہیے، حاکم وقت کو چاہیے اور وقت کے قاضی کو چاہیے، وقت کے یعنی جج کو چاہیے کہ وہ دونوں کی بات کو سنے برابر رکھ کر، نہ یہ کہ ایک کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے دوسرے کو پوچھا نہیں جا رہا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہی تو اسلام ہے۔ کاش اگر اسلام پاکستان میں بھی آ جائے اور پھر پتہ چلے کہ اسلام کے اندر کیا پاور ہے، اسلام کیا ہمیں درس دیتا ہے۔ اسلام ہر ایک کو، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کے لیے وہ سارے ہیں، وہ بادشاہ ہے چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے۔ پروٹوکول اگر ہوتا تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق لیتے، جو کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت ہیں، اور پروٹوکول کے لیے ایک بھی سپاہی نہیں پاس رکھا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، انہیں ڈر ہی کیا تھا۔ یہاں تو زیادتیاں کر کر کے تو اوپر پہنچتے ہیں، تو جب اوپر پہنچتے ہیں تو پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لو جی اب ہم نے جن سے زیادتیاں کہ کوئی بھی ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک اسلام کو، دین کو تخت پہ لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کا بھی جو تم میں حکومت والے ہیں ان کا بھی حکم مانو۔ ہاں جی بالکل۔ اور اسی حدیث کے اگلے حصے میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس آیت سے ثابت ہوا امراء و حکام کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ حق کے موافق ہوں، اور حق کے خلاف حکم کرے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے۔ ہاں یہاں پہ آتا ہے نا جی اب کیا کریں جی، اسلام نے تو حاکم وقت کی اطاعت کا حکم دیا۔ یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اگرچہ حاکم وقت مخالف چل رہا ہے دین کے خلاف، جو دین سے ٹکراؤ اگر لے رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ بل میں گھس کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کا حق بنتا ہے اور اٹھانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ فرمایا پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے، اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ جی ہاں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے، ایک وہ ظاہر حدیث جو قرآن و حدیث کی طرف قیاس رجوع کرے۔ اولو الامر میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی سب داخل ہیں۔ خلافت کاملہ کا زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک رہا، مگر خلافت ناقصہ خلفائے عباسیہ میں بھی تھی، اور اب تو امامت بھی نہیں پائی جاتی، کیونکہ امام کے لیے تو بہت ساری چیزیں شرائط موجود ہیں، اور یہ بات اکثر مقامات میں ختم ہو چکے ہیں، لیکن سلطنت و امارت باقی ہے، اور چونکہ سلطان و امیر بھی اولو الامر میں داخل ہیں، اس لیے ہم پر ان کی اطاعت لازم ہے، اگرچہ یہ خلاف شرع کوئی کام نہ کریں، مخالفت اسلام میں کوئی قدم نہ اٹھائیں، تو ان کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، اور اگرچہ خلاف شرع ان سے کوئی گفتگو ہوتی ہے، کوئی کام کرتے ہیں، یا اسلام مخالف لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف اٹھنا ہمارا حق ہے، وگرنہ کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا
میرے دوستو یقیناً آج کے درس میں بہت ساری ایسی معلومات ملی ہیں اور آپ نے سنی ہیں، کوشش کریں ان کو سمجھیں، سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں، آپ بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں۔ اللہ پاک ہمارے نظام ملک پاکستان کے نظام عدل کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک دین کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔